اللہ رب العزت ہمارے پاک میں ارشاد فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لام یہ تاکید کے لیے ہے۔ عربی گرامر پڑھنے والے، تھوڑا ذوق رکھنے والے، کوئی لفظ، کوئی نقطہ، کوئی زبر، کوئی زیر، کوئی پیش، کوئی ترتیب، الفاظ کی ترتیب بیماری اور لاجانی نہیں ہے۔ ہر لفظ مقام رکھتا ہے، ایک معنی رکھتا ہے، ایک مفہوم رکھتا ہے۔ لام کے تاکید کے لیے اور کل یہ بھی تاکید کے لیے ہے، یعنی ڈبل تاکید کی جا رہی ہے۔ لقد انتہائی تاکید کی جا رہی ہے، اور پھر اس سے آگے راضیہ، یہ صیغہ ہے ماضی کا، ماضی کا صیغہ ہے، اور ماضی تحقق کے لیے، وقوع کے لیے، کسی واقعے کے پیش آ جانے کے بعد اس لفظ کا، اس صیغے کا استعمال ہوتا ہے۔ جب واقعہ وقوع پذیر ہو جائے تو اس وقت ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے کلام کا اعجاز دیکھیے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ بے شک تحقیق بر تحقیق اللہ رب العزت کی ذات راضی ہو چکی ہے، راضی ہو گئی ہے۔ لقد رضی اللہ ماضی کا صیغہ ہے، اللہ راضی ہو چکا ہے، رضا کا سرٹیفکیٹ جاری کر چکا ہے ایمان والوں کے لیے۔ کن ایمان والوں کے لیے؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اور یبایعون یہ صیغہ ہے مضارعہ کا، یہ صیغہ ہے مضارعہ کا۔ آپ تھوڑی سی گرامر سن لیں انشاءاللہ، اس کے بعد جب مفہوم نکلے گا نا وہ ایمان فروز مفہوم ہوگا۔ یبایعون کے صیغہ ہے مضارعہ کا، مضارعہ کے اندر حال اور استقبال، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل، اس کا معنی پایا جاتا ہے۔ اور اس جگہ پہلے صیغہ رضا کا، ماضی کا صیغہ، اور یبایعون صیغہ مضارعہ کا۔ تو اللہ رب العزت اپنی رضا کو پہلے دے رہا ہے، بیر
استقبال سے کیا مراد ہے، مستقبل سے کیا مراد ہے؟ ہماری زندگی کا حال استقبال اور ماضی ہے. جو ہم زندگی گزارتے ہیں اس کا اپنا حال ہے، اس کا اپنا ماضی ہے، اس کا اپنا مستقبل ہے. جو وقت گزر چکا ہے وہ ماضی ہے ہمارا، اور جو وقت گزر رہا ہے یہ حال ہے ہمارا، اور جو آئندہ ہماری موت تک ہمارا وقت آئے گا وہ ہمارا مستقبل ہے. یہ عام انسان کا حال ماضی اور مستقبل ہے، اور قرآن کا حال اور استقبال کیا ہے؟ قرآن